تفسیر شروع کرتے ہیں. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. یو آر اسکرین شیئرنگ. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو عربی میں پڑھانا چاہتے تھے. چلیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. انا اعطیناک الکوثر کا شان نزول، یعنی بیک گراؤنڈ کس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سر اٹھایا اور مسکرانے لگے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک سورت عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ پھر صحابہ نے سے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ بالکل حدیث ہی آپ کو دکھا دیں. تفسیر ابن کثیر یہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر حتی ختمہ فقال هل تدرون ما الکوثر، تمہیں معلوم ہے کوثر کیا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے فرمایا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. قال تو آپ نے فرمایا ونہر اعطانی ربی عز وجل فی الجنۃ علی خیر کثیر، وہ ایسی نہر ہے جس کو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے جنت میں، اور اس نہر پہ بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں ہیں. ترید علی امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کوثر پر میری امت آئے گی. آنیتو عدد الکواکب، اور اس کے برتن، آنیتو اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے. یختلج العبد منہم، جب میری امت وہاں پانی پینے آئیں گے تو کچھ بندوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. فاقول یا ربی انہ من امتی، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت ہی کا ایک بندہ ہے. فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نیا دین بنا لیا تھا. اس نیا دین گھڑ لینے کی وجہ سے ان کو نہر کوثر سے ہٹا دیا گیا. یہاں پر اور زیادہ وضاحت ہے. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت الکوثر فاذا هو نہر یجری، مجھے کوثر دی گئی اور وہ ایک نہر ہے جو جاری ہے. ولم یشق شقا، اور وہ پھٹی ہوئی نہیں ہے. یعنی دنیا کی نہریں تو گڑھا کھود کے چلتی ہے، وہ اوپر ہی اوپر چلے گی اور ادھر ادھر پانی بھی نہیں پھیلے گا. وَإِذَا حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ، اور اس کے دونوں کنارے موتی کے گنبد ہوں گے، یعنی دونوں سائڈ میں چمکدار موتی لگے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے پانی نہ جائے گا. فَضَرَبْتُ بِيَدَيِّ فِي تُرْبَتِهِ، میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی پر لگایا، یعنی اندر ڈالا، کیونکہ نہر کے نیچے مٹی ہوتی ہے نا، تو یعنی نہر اندر، ہاتھ اندر ڈالا کہ عام نہروں میں تو مٹی ہاتھ میں آتی ہے. فیضا مسکن ازفر، دیکھا کیا وہ مہکتی ہوئی مشک خوشبو تھی. اور جب تم نہر کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو مٹی آئے گی اور ساتھ ساتھ کنکر آئیں گے، تو وہاں مٹی کی جگہ تو مشک آئے گا. وَإِذَا حَسْبَاهُ اللُّؤْلُؤُ، اور کنکر کے بجائے لولو موتی مرجان اعلیٰ درجے کے موتی ہوں گے. یہ کوثر ہے. تو اس سے معلوم ہوا الکوثر میں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ. اب لے لیجیے اسکرین شاٹ. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوثر سے مراد نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی روز محشر.
اور یہ شان نزول بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الکوثر سے ایک دوسرا ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوثر کے معنی خیر کثیر کیا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بھلائیاں۔ الکوثر کا دوسرا ترجمہ عبداللہ بن عباس اور دوسرے مفسرین نے فرمایا بہت ساری بھلائیاں۔ تو تفسیر کا پہلا جز تو شان نزول ہے، دوسرا جز الکوثر کے دو مطلب ہو گئے، نہر کوثر، اور نمبر دو بہت بھلائیاں، یعنی ہر طرح کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فصلی لربک وانحر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو ہم نے اتنا بڑا انعام آپ پر کیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، اور شکر کرنے کے دو طریقے، آدمی مال بھی لگائے، آدمی جان بھی لگائے۔ تو جان کی عبادت سب سے اعلیٰ ہے نماز، جان لگانے میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز، تو فرمایا بھائی نماز پڑھو۔ وانحر، اور مال کی عمدہ عبادت یہاں بیان کی گئی ہے قربانی، لہذا آپ قربانی کیجئے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، بہت مشہور ہو رہی ہے بات کہ قربانی ضروری نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ ضروری ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ونحر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمارے جیسوں کو تو قربانی ہمارے لیے ضروری ہوگی، یعنی جو مالدار ہو اس کی تفصیل اپنے علماء سے معلوم کر لی جائے۔ تو ونحر کے معنی ہے قربانی کیجئے، اور فصلی لربک کے معنی ہے نماز پڑھیے، اور یہ شکریہ میں ہے کوثر کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا گیا اور ہم کو اسی نہر کوثر سے پانی دیا جائے گا تو ہم بھی شکریہ میں ایڈوانس نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تاکہ ہم کو بھی کوثر سے جام کوثر نصیب ملے۔ یہ جام کوثر جو کہتے ہیں، جام کے معنی ہے فارسی میں پیالہ، تو جام کوثر کا مطلب ہے کوثر کا پیالہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ یہ تیسری بات ہو گئی تفسیر کی۔ چوتھی بات، ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، یا آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کے دو ترجمہ کیا، وہ دکھا دیتے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ یہ ہے مفتی تقی صاحب کا ترجمہ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ تو جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یا اس کی دم کٹ جائے گی، یہ سب ترجمے ابتر کے ہیں۔ جڑ کٹی ہوئی ترجمہ کر لے، بڑوں کا ترجمہ بڑا ہوتا ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقینا آپ کا دشمن ہی جڑ کٹنے والا ہے، یقیناً آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے، یہ کہہ لیجئے جڑ کٹا ہے۔ اب یہ کس موقع پر نازل ہوئی، کوئی جوڑ سا نہیں لگ رہا، ابھی تو بات چل رہی تھی کہ کوثر دے دو، ہم نے آپ کو کوثر دی، اور ایک دم کہہ دیا کہ تمہارا دشمن کی تو جڑ کٹ جائے گی۔ تو دراصل یہ ایک اس کا بھی شان نزول الگ سے ہے کہ عاص ابن وائل ایک بہت بڑا کافر تھا، پکا کافر تھا۔ لوگ ان سے کہا کرتے تھے بھائی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے اسلام کو بہت سے لوگ قبول کر رہے ہیں، مکے سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، اور ان کا دین قبول کرتے ہیں، ان کا قرآن سیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ چھوڑو، اس کی اولاد تو کوئی ہے نہیں زندہ، یعنی لڑکا تو اس کا کوئی ہے نہیں، اور جب یہ نعوذ باللہ مر جائے گا تو اس کا دین اور اس کا سارا پروگرام ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر انسان کا جو پروگرام اور انسان کا مقصد جو آگے چلاتا ہے وہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد یعنی لڑکا بالغ نہیں ہوا جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پہنچاتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، تو اس پر وہ تانے دیا کرتے تھے، رجل ابتر۔ دیکھو ہم نے جو کالا کالا کیا ہے، نظرت فی العاص بن وائل، یا عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، آگے چھوڑ دیجیے۔ کان العاص بن وائل ذا ذکرہ، عاص بن وائل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا، یقول
تو کہتا دعوہ چھوڑ دو، فإنہ رجل ابتر، اصل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا کہ یہ آدمی تو ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹ جائے گی، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، بس اس کا اسلام یہیں مکے میں ختم ہو جائے گا، لا عقب لہ، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، فإذا حل انقطع ذکرہ، جب یہ محمد نعوذ باللہ انتقال کر جائیں گے ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے کہ یہ تو لفظ استعمال کیا گیا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا بے نام و نشاں ہے یا دم کٹا ہے، کوئی بھی ترجمہ کر لیجیے۔ تو پانچویں بات تفسیر کی، ان شانئک هو الابتر کا شان نزول اور الابتر کا ترجمہ۔ اب ہم جاتے ہیں نصیحت کے بارے میں۔ نصیحت بہت اہم ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کسی بھی نبی کو کوثر عطا نہیں کی گئی، صرف ہمارے نبی کو کوثر عطا کی گئی، اس وجہ سے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے، لہذا ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عظمت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کوثر کے متعلق دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو کوثر کا پانی نصیب فرما دے، کیونکہ آپ نے پڑھ ہی لیا کہ کوثر سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو اس کو پی لے گا وہ کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، یعنی محشر میں اتنی دھوپ تیز ہوگی، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کوثر کا پانی عطا فرما دیں گے اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو کوثر سے بہت سے لوگوں کا دھتکار بھی دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پینے والوں میں شمار فرما، نعوذ باللہ دھتکارنے والوں میں، جن کو دھتکار دیا جائے گا ان میں سے داخل نہ فرما۔ تو پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دوسری نصیحت کوثر کی دعا کرنا، تیسری نصیحت شکریہ کے طور پر نماز پڑھنا، ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ پانچویں نصیحت قربانی کرنا، قربانی کا موقع آ رہا ہے، خصوصاً اس آیت کی وجہ سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور چھٹی نصیحت ہے کہ لربک، نماز پڑھنے میں دکھاوا نہ ہو کہ بقرہ عید کی نماز ہے یہ بھی نہیں پڑھی، یا عید کی نماز ہے یہ بھی نہیں پڑھی، جمعہ تو پڑھ لیا کرو، نہیں، صرف لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور ونہر کا جوڑ بھی لربک سے ہے۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ ہر نیک کام خاص اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ چھٹی نصیحت، ان شانئک هو الابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی جڑ کٹے گی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے ہمیں دشمنی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں ان کے دشمنوں سے بھی دشمنی کرنی چاہیے، یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک علماء جو ہوتے ہیں، وہ بھی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں، لہذا ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ایک طرح بد دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جڑ کاٹ دے گا۔ آٹھویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی، چنانچہ آج عاص ابن وائل کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا میں ان کی خاندان میں سے ہوں، اور لاکھوں لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی، آج ان کے لاکھوں لوگ اولاد ہی میں سے موجود ہیں، اور اربوں خربوں تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے مسلمان ہیں، اور آج اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو خود ہم نے ہی اس کا نام باقی رکھا ہے تاکہ اس کی بے عزتی کی جا سکے، ورنہ اگر کہ ہماری کتابوں میں اس کا نام نہ ہوتا تو کوئی نام جانتا بھی نہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آٹھویں نصیحت ملتی ہے۔ اب وقت پورا ہو گیا، میں علوم القرآن کی مجھے بحث کرنی تھی، لیکن وقت پورا ہو جانے کی وجہ سے آج پھر وہ رک جائے گی، اور اب آپ کو جو کوئی سوال کرنا ہو کر لیجیے۔ ہم مفتی تقی صاحب کا ترجمہ لوٹا دیتے ہیں تاکہ کچھ آپ کو مناسبت ہو جائے۔ اے پیغمبر،
یہ بین القوسین ہے کیونکہ عربی میں تو یہ لفظ نہیں ہے. یقین جانو، یہ یقین جانو کہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ انا کا ہو رہا ہے. انا کا عام ترجمہ تو بے شک ہے، لیکن اسی کو اردو اچھی اردو میں تعبیر کرو گے تو یقین جانو ہو گیا. ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. آتینا ہم نے کہا آپ کو کوثر عطا کر دی. لہٰذا یہ لہٰذا ترجمہ ہو رہا ہے فا کا، کیونکہ میں نے کہا تھا فا پہلے پر ترتیب رکھنے کے لیے آتا ہے. جب ایسا ہے تو ایسے کیجئے. اسی کا ترجمہ تو یہ بھی چل جاتا ہے اور لہٰذا بھی اچھا ترجمہ ہے. لہٰذا تم اپنے پروردگار کے لیے، خوشنودی کا لفظ بین القوسین ہے کیونکہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن یہ بڑھا دیا تاکہ وضاحت ہو جائے. اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، صلی اور قربانی کرو، ونحر. یقین جانو، یہ یقین جانو بھی اسی انا کا ترجمہ ہے. تمہارا دشمن شانیہ کا ہوا وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. هو الابتر کا ترجمہ مفتی صاحب نے کھول کر دیا، اور اگر مختصر ترجمہ کرنا چاہے تو وہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا دم کٹا ہے یا بے نام و نشان ہے. دیکھو جس کو کوئی سوال کرنا ہو وہ سوال کر لیجئے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. یہ جو امر بنتا ہے تنحرو کا بنا انحر، جی تو یعنی وہ جو قاعدہ ذرا پھر آپ دہرا دیں کہ الف پہ کیا لگتا ہے، زبر زیر پیش کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں کبھی کسی دوسرے موقع پر بیان کروں گا، کیونکہ مجھے خود یہ جی محسوس ہوا ہے کہ یہ جلدی کی وجہ سے صحیح بیان نہیں ہوا. انشاءاللہ یہ میرے جی ذہن میں ہے، اچھا میں اس کو دوسری جگہ وضاحت سے بیان کروں گا، انشاءاللہ لکھ کر دکھاؤں گا. جی اچھا. جی اور کوئی اور کوئی سوال پوچھنا ہو؟ ہاں جلدی اندر جاؤ. دیکھو حضرت تھانوی کا ترجمہ یہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں کالا کر کے، یہ بلو ہو گیا. بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. عام طور پہ ہمارے زبان پر حضرت تھانوی کا ترجمہ چڑھا رہتا ہے. بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے، اور مفتی تقی صاحب کا ترجمہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.